دیو سائی دو الفاظ دیو اور سائی کا مجموعہ ہے۔ دیو جس کے معنی جائنٹ یا دیو کے لیے جاتے ہیں، اور سائی سائی کو کہتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں انسان غیر آباد دور دراز مقامات تک جانے کو اور ان کو دیکھنے کو خوفناک سمجھتے تھے۔ وہ ایسی ویران جگہوں کو عجیب و غریب ناموں سے پکارا کرتے۔ یہ چیز ان کے نامعلوم خوف کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دیوسائی کے قرب و جوار میں رہنے والے مقامی لوگ آج بھی اس چیز پر اصرار کرتے ہیں کہ یہاں یا تو جنات کا سایہ ہے، یا جنات یا دیو پریاں یہاں رہتے ہیں۔ میں اس بات کی صداقت کے اوپر تو کوئی کومنٹس نہیں کروں گا، لیکن اب وہ پرانا دور ختم ہو چکا ہے۔ صنعت کاری کے اس دور میں اب بہت سارے لوگ ویراں اور اس طرح کی غیر آباد جگہوں پہ جانا پسند کرتے ہیں۔ انہیں ہوتی ہے سکون کی تلاش، اور وہ ایسی ہی پرسکون جگہ پہ ملتا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورتی سے مالا مال کر رکھا ہے۔ انہی خوبصورت جگہوں میں سے ایک یہ دنیا کا دوسرا بلند ترین میدان دیوسائی ہے۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ دیوسائی میں 80 سے 100 کے قریب جھیلیں ہیں۔ زیادہ تر لوگ سیوسر لیک یا کالا پانی اور بڑا پانی سے گھوم کے دیوسائی سے آگے چلے جاتے ہیں اسکردو یا استور کی طرف، لیکن اگر آپ پیدل ٹریک کر سکتے ہیں تو دیوسائی میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے۔ آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں دیوسائی کی کچھ ہڈن لیکس کی طرف، جن کو یہاں کے لوکل لوگ ست سنگڑی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دونوں جھیلیں دیکھنے کے لیے آپ کو ایک پروفیشنل گائیڈ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ راستے میں آپ کو براؤن بیئر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس طرف وداؤٹ گائیڈ جانا الاؤ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ ریچھ کی جان کے لیے یا ریچھ آپ کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ سیوسر لیک سے ان جھیلوں تک کا جو راستہ ہے وہ تقریباً ایک سائیڈ 3.5 سے 4 گھنٹے کا ہے ایک سلو پیسر کے لیے، اور 2 سے 2.5 گھنٹے کا ہے ایک تیز چلنے والے کے لیے۔ اس ٹریک کے لیے ہم نے چنا اسلم بھائی کو، جو کہ ہمارے گائیڈ تھے، اور انہوں نے ہمیں 2 سے 3 بار یہاں پہ براؤن بیئر کا بھی نظارہ کروایا، جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی شائع جانور ہے اور انسان سے دور بھاگتا ہے۔ اگر ہوا آپ کی مخالف سمت چل رہی ہو تو اس کو اتنی جلدی پتہ نہیں چلتا، یہ اتنی جلدی آپ کی بو سونگ نہیں پاتا، لیکن اگر ہوا اسی کی طرف چل رہی ہو، آپ سے ہوا کا رخ اس ریچھ کی طرف ہو، تو اس کو ایک دم پتہ چل جاتا ہے، اور یہ پھر آپ سے دور جانا چاہتا ہے۔ کبھی بھی اگر آپ دیوسائی میں ریچھ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سیوسر لیک سے آپ جب ان جھیلوں کی طرف جائیں گے تو آپ کو راستے میں ڈیفینیٹلی ریچھ ضرور نظر آئے گا۔ اسی راستے میں آپ کو کافی زیادہ ویٹ لینڈز بھی ملیں گے، تھوڑا دلدلی ٹائپ ایریا ہے یہ۔ کچھ اور جھیلیں بھی ہیں جیسے مینگو لیک، یا اس طرح کی 1-2 جھیلیں اور بھی ملیں گی آپ کو، اور پورے ہی راستے میں آپ کو سیوسر لیک کا ویو ہوتا ہی رہے گا۔ صنعتی ترقی کے اس دور میں جب انسان ترقی تو بہت زیادہ کر رہا ہے، لیکن اس کی زندگی سے سکون نکلتا جا رہا ہے۔ ہم لوگ اور ہمارے ساتھ کئی دوسرے ایسے لوگ جو سکون چاہتے ہیں وہ رخ کرتے ہیں یہاں کا، اور میرے خیال میں جو لوگ پراپر سکون چاہتے ہیں، انسانوں سے دور رہنا چاہتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے، تو ان کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ دیوسائی آئیں اور چند دن یہاں باقی انسانوں سے دور کیمپنگ کریں۔ ان جگہوں پہ آپ سکون بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ہلکا پھلکا شکار بھی۔ شکار آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں کی فیمس لوکل ٹراؤٹ کا، اور اس کے لیے آپ کو لینا ہوگا لائسنس۔ ایک لائسنس پہ آپ نیئرلی 5 فش نکال سکتے ہیں، ویٹ میٹر نہیں کرتا، 5 سے اوپر ایک لائسنس پہ آپ نہیں نکال سکتے۔ اور یہاں پہ لوکل اتھارٹیز نے دیوسائی نیشنل پارک میں مختلف جگہوں پہ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ آفٹر پرچیز کریں گے ان کا ٹکٹ، اور اس کے بعد ان پوائنٹس کی حد تک صرف آپ فشنگ کر سکیں گے۔ یہاں پہ جالا بالکل اللیگل ہے، وہ آپ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، آپ ہک کے ساتھ جتنی مچھلی چاہیں ٹکٹ خریدیں اور پکڑتے رہیں۔ کشمیر کے اور پاکستان کے دوسرے علاقوں کے بکروال یہاں کی چراگاہوں میں اپنی بکریاں چرانا پسند کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ سہولت صرف 3 ماہ کے لیے میسر ہوتی ہے۔ جیسے ٹورسٹ کے لیے یہ علاقہ کھلتا ہے، ویسے ہی بکروالوں کے لیے بھی یہ علاقہ اوپن ہوتا ہے، اور گرمی کے 3 مہینے یہاں آپ کو کئی جگہوں پہ بکروال بھی نظر آئیں گے۔ دیوسائی کا یہ میدان قراقرم اور مغربی ہمالیہ کی سرحد پہ واقع ہے، اور کسی سنگل پوائنٹ پہ بھی یہ 4000 میٹر سے نیچے نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ سال کے 8 مہینے تو یہ مکمل برف سے ڈھکا رہتا ہے اور باقی 4 میں سے 3 مہینے آپ کے لیے یہ ایزیلی ایکسیسیبل ہوتا ہے۔ 1 مہینے میں آپ کو تھوڑی بہت برف ملے گی جس میں بھی آپ اگر جانا چاہیں تو یہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اس کھلے میدان میں آپ کو انواع اقسام کے پھول اور دوسری چیزیں نظر آئیں گی، لیکن پورے دیوسائی کے میدان میں آپ کو ایک بھی درخت نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو ایک اچھا ویدر ملے جس میں مکمل آسمان کلیئر ہو، تو جیسے میری ویڈیو کے شروع میں آپ نے ناگا پربت کو دیکھا، آپ بھی یہاں اس میدان سے کلر ماؤنٹین ناگا پربت کا ویو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی پاکستانی کے لیے جو سیاحت کا شوقین ہے اس پر ایک دفعہ لازم ہے کہ وہ دیوسائی ضرور دیکھے۔ ہماری چوائس اس سال کے لیے یہ 2 جھیلیں تھیں جن کو ستسر سنگڑی یا ٹوین لیکس کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ہمیں دیوسائی میں جا کے ہی پتہ چلا کہ اگر آپ جسٹ 7 سے 8 دن نکال سکتے ہیں اپنے لیے تو بریلا کی پہاڑی کے نیچے آپ ٹریک کر کے 40 سے زیادہ جھیلیں صرف اس 10 دن کے سپیم میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ صرف 2 دن میں 7 سے 8 جھیلیں اس ایریا میں کور کر سکتے ہیں۔ اگر بندہ خالی اس دیوسائی پہ ریسرچ کرنا شروع کرے تو میرے خیال میں ایک زندگی اس کے لیے ناکافی ہوگی۔ یہ جو جھیل آپ دیکھ رہے ہیں بقول ہمارے گائیڈ کے، اس کا یہ جو آپ کو پتھریلا علاقہ نظر آ رہا ہے، یہ سارا پہلے اس کا آؤٹر فلو ہوتا تھا، یہاں سے پانی گزرتا تھا، لیکن چونکہ اب موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس کا پانی کم ہو چکا ہے تو اب یہ سکڑ کے بہت تھوڑے ایریے میں رہ گیا ہے۔ تقریباً 300 فیٹ یہ جھیل اپنے پرانے وقتوں سے کم ہو چکی ہے۔ اس کی مین ریزن ہمارا درختوں کا کاٹنا ہے، نچلے علاقوں سے اب بارشیں کم ہو رہی ہیں، برفیں کم پڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے دیوسائی بھی متاثر ہو رہا ہے۔ ٹوین لیک کی دوسری لیک بھی بالکل اسی کے ساتھ ہے، اور اگر آپ 5 سے 10 منٹ کا میکسیمم 5 منٹ کا ٹریک کریں گے تو اس جھیل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ یہ جھیل پہلی جھیل سے بڑی ہے اور یہاں آپ کو کافی زیادہ مرغابیاں بھی نظر آئیں گی۔ اس کی مین ریزن شاید اس جھیل میں مچھلیوں کا ہونا ہے۔ اگر آپ تھوڑی ہائٹ پہ جائیں گے تو آپ دونوں جھیلوں کا ایک ہی وقت میں ویو کر بھی سکتے ہیں۔ بڑی جھیل کا نظارہ اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا چھوٹی کا ہے، اور جو پانی چھوٹی جھیل کا اپنا پانی کا کوئی سورس نہیں ہے، بڑی لیک سے ہی چھوٹی لیک میں پانی آتا ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہم صبح تھوڑا ارلی مارننگ نکلتے تو انہی کے قریب ایک اور تیسری جھیل بھی تھی جس کو مرتضیٰ لیک کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن وہ ہم سے مس ہو چکی تھی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم یہاں پہ پھر جا رہے ہیں اور دیوسائی میں آپ کو کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جھیلیں دکھا سکیں۔ اگر آپ بھی ایکسپیڈیشن کے شوقین ہیں تو ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آگے آنے والی کئی ایسی ویڈیوز ہوں گی جس میں ہم پاکستان کی خوبصورتی کو ایکسپلور بھی کر رہے ہوں گے، اور کئی ایسے پہاڑ سر کر رہے ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے بہت کم سنا ہوگا۔ انہی میں سے ایک کا ٹیزر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہاڑ ہم نے پچھلے دنوں سر کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی چند ویڈیوز میں اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل شیئر کروں گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔